السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ہمارے اس پروگرام میں ہمارے دو معزز مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں جو الحاد جدید کے ماہرین ہیں اور انہوں نے الحاد جدید کے میدان میں بڑے کارنامے انجام دیے ہیں، اور جو لوگ اس فکر سے اور مغربیت سے کا شکار ہے ان لوگوں سے بعض لوگ اپنے آپ کو ایکس مسلم کہتے ہیں اور طرح طرح کی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ان لوگوں سے براہ راست انہوں نے مناظرہ کیا ہے۔ تو ہم ان کے تجربات سے استفادہ کرنا چاہیں گے اور کوشش کریں کہ ہمارے مشاہدین تک بھی یہ چبھتے ہوئے سوالات کے جوابات پہنچے، تاکہ ہمارے ذہن و دماغ میں جو سوالات گردش کر رہے ہیں اس کے تسلی بخش جوابات ہمیں حاصل ہو سکے۔ مفتی صاحب، الحاد جدید کے سلسلے میں یہ جو کہا جا رہا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ لوگ ملحد ہوتے جا رہے ہیں اور اسلام کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزاکم اللہ خیراً۔ یہ سوال ہم سے اکثر کیا جاتا ہے اور اس سوال کا جواب ہاں بھی ہے اور نہیں بھی۔ ہاں اس معنی اگر ہے کہ جو دیگر مذاہب ہیں جیسے ہندوازم ہے، کرسچینٹی ہے، ان کے یہاں الحاد کی ایک لہر چلی ہوئی ہے، اور کرسچنوں کا تو حال یہ ہے کہ اگر ایک گھر میں 4 بندے ہیں تو 2 یا 3 ملحد ہیں اور ایک ہی عیسائی بچا ہے۔ یہی حال برادران وطن کے یہاں بھی ہے، اور اسی طریقے سے وہ ہندو ڈائسپورا جو دوسرے ملکوں میں آباد ہے وہ وہاں جا کر لبرلزم کا شکار ہو کر اپنے مذہب اور اپنے دین کو بالکل بھلا بیٹھا ہے اور الحاد کا شکار ہو گیا ہے، اور یہ تعداد تقریباً 90% سے زائد ہے، ایک رف ایسٹیمیٹ ہے۔ مسلمانوں میں اگر آپ یہ کہیں کہ کیا ان میں الحاد بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ یعنی ممکن ہے کہ اگر آپ 100 نوجوانوں کے سیمپل لیں تو شاید ایک یا 2 آپ ان میں ملحدین یا مرتدین پائیں، تو یہ کوئی بڑا رف فگر ہے لیکن کوئی بڑا فگر نہیں ہے۔ ہاں جو چیز اور جس چیز سے میں اور ہم جیسے بہت سے لوگ کنسرن ہیں وہ یہ کہ چونکہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سارے مدارس سے اور علماء سے وابستہ ہوں، تو سوشل میڈیا کے نتیجے میں ان کے ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ضرور جنم لے سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ فضل ہے کہ ہم اور ہمارے کچھ رفقا کم سے کم اردو ورلڈ میں یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کے شکوک و شبہات کا جواب دیتے رہیں۔ ماشاءاللہ۔ الحاد جدید پر آپ ماشاءاللہ پچھلے تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ ہوا آپ کام کر رہے ہیں، تو الحاد جدید کیا ہے اور الحاد جدید کے نظریات بنیادی کیا کیا ہیں اور ان کے مفکرین کون کون ہیں، اس پر اگر تھوڑی سی ہمارے سامنے بات آ جائے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو اور طلباء کو سمجھنے میں سہولت۔ الحاد کے تحت دراصل 2 اصطلاحات ہیں، ایک تو خود الحاد اور ایک ہے الحاد جدید، ایتھیزم اور نیو ایتھیزم۔ الحاد کا مطلب آتا ہے انکار خدا، اور انکار خدا وہ چاہے شہوت کی بنیاد پر ہو، یعنی گناہوں کے اثر کے تحت ہو، یا کسی شبہ اور ڈاؤٹ کی بنیاد پر ہو۔ اور الحاد جدید کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا انکار کرنا کسی سائنٹیفک ریزننگ کی وجہ سے، چاہے وہ سائنٹیفک ریزننگ ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کی بنیاد پر خدا کا انکار کر دینا یہ الحاد جدید کہلاتا ہے۔ الحاد کے اگر ہم اس کی تاریخ پڑھیں تو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے پہلے بھی ہمیں کچھ ملحدین ملتے ہیں۔ ڈیموکریٹس اس میں ایک بڑا نام ہے کہ جس کا نام تاریخ میں اولین ملاحدہ میں ملتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جدید سائنس کی بنیاد پر اس نے الحاد کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، بلکہ اس زمانے کے فلسفے کی بنیاد پر اس نے الحاد کا راستہ اختیار کیا تھا۔ پھر ہم اس دور میں آئیں تو آج کے دور میں مثلاً رچرڈ ڈاکنز ہے، لارنس کراؤز ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سائنس کی بنیاد پر، خصوصاً رچرڈ ڈاکنز ایک ملحدین کی دنیا میں بڑا نام ہے اگرچہ بے وقات ہے، اور بے وقات اس معنی اگر ہے کہ جو کچھ بھی وہ اس وقت ڈسکورسز الحاد کے میدان میں دنیا کو دے رہا ہے اس کو بہت آسانی کے ساتھ خود سائنسی بنیادوں پر اور فلسفی بنیادوں کے اوپر ریفیوٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ شخص خود کبھی مسلمانوں کے ساتھ یا مسلم ڈیبیٹرز کے ساتھ ڈیبیٹ نہیں کرتا، اور باقاعدہ یعنی ایک پروٹیکٹڈ لائف جیتا ہے تاکہ اس کا جو ریت کا محل ہے وہ ڈھیر نہ ہو جائے۔ تو یہ چند نام ہیں الحاد جدید کے اور اسی طریقے سے الحاد کے۔ ہمارے نوجوانوں میں اگرچہ تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو الحاد جو بڑھ رہا ہے، اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں اور ہم اس کا تدارک کیسے کر سکتے ہیں؟ الحاد کے وجود کے
بڑھنے کا لفظ میں اس لیے استعمال نہیں کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو خلاف واقعہ سمجھتا ہوں، لیکن کتنا بھی وہ وجود ہے اس کے مختلف اسباب ہیں۔ مثلاً بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو کسی مینٹل ٹراما کی وجہ سے الحاد کا راستہ اختیار کر لیتی ہے۔ مثلاً ان کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہو گیا کہ جس کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ میں رہے اور ایک وقت ایسا آیا کہ خدا سے وہ نفرت کرنے لگے اور وہ نفرت پھر سلب ایمان میں کنورٹ ہو گئی اور وہ ایمان سے نکل گئے۔ ایسے لوگوں کا علاج صرف یہ ہے کہ ان کو اس مرض کی تشخیص ہو جانے کے بعد اس کا پراپر علاج اور ٹریٹمنٹ ان کو پرووائڈ کرایا جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو الحاد کا راستہ یا خدا کے انکار کا راستہ اس لیے اختیار کرتے ہیں کہ وہ کسی ایڈکشن میں مبتلا ہیں۔ وہ ایڈکشن پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، مثلا ان کی کہیں سے فنڈنگ ہو رہی ہے، وہ ایڈکشن ڈرگز کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈکشن پورنوگرافی کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایڈکشن الکوہل کا ہو سکتا ہے، گیمبلنگ کا ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا انسان ایڈکٹ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ اب اگر اس کے سامنے کچھ دینی نصوص پیش کی جائیں کہ یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، تو وہ اپنے اس گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے خدائے کا ہی انکار کر بیٹھتا ہے کہ یہ جب خدا ہی نہیں باقی رہے گا اس کی زندگی میں تو پھر ڈرنا کس کام کا۔ پھر کچھ افراد ایسے رہ جاتے ہیں جو کسی سائنسی وجہ سے، یعنی سائنس کو وہ قرآن پر پیش کرتے ہیں یا حدیث پر پیش کرتے ہیں، اور بظاہر ان کی جہالت کی وجہ سے، یعنی اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کی جہالت کی وجہ سے ان کو ایسا لگتا ہے کہ سائنس اور قرآن میں یا سائنس اور حدیث میں کوئی کلیش ہے، کوئی کانفلکٹ ہے، کانٹرڈکشن ہے، اور چونکہ وہ سائنس کے اوپر ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، زیادہ مضبوطی کے ساتھ، اور ایمان وہ سائنس پر لائے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے وہ قرآن کا اور حدیث کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ ابتداءً سفر کا آغاز تشکیک سے ہوتا ہے، اور شروع میں وہ کچھ ایسے لوگوں کے پاس بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن کو بظاہر وہ دیندار یا مذہبی سمجھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب ہم یہ اعتراض کریں گے تو شاید سامنے والا ہمیں مطمئن کر دے، لیکن ظاہر ہے کہ اس فیلڈ کی مہارت ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر وہ یہ جواب نہ پائیں جو وہ چاہ رہے ہیں تو پھر ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ الحادی ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا وہ نوجوان جو مکاتب سے، مدارس سے اور علماء سے مربوط نہیں ہے، انہیں دین کی طرف رغبت دلانی ہو، اور جس ماحول میں وہ لوگ الحاد اور بے دینی کا شکار ہو رہے ہیں اس ماحول سے انہیں نکالنا ہو، تو اس کے لیے ہمارے جدید فضلاء کے بارے میں آپ کیا رائے دے سکتے ہیں کہ انہیں کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ گجرات کے اس سفر کے دوران کئی تجربات ہوئے، اور اس میں کچھ ایسے افراد سے بھی ملاقات ہوئی جو مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں، اور یقیناً آپ کی ذمہ داری میں بھی ماشاءاللہ بہت سے مکاتب چل رہے ہیں۔ تو جن حضرات سے میری ملاقات ہوئی ہو سکتا ہے کہ ان کا تجربہ آپ کے تجربے سے مختلف ہو، لیکن جب ان سے بات ہوئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ جو مکاتب میں بچے آتے ہیں، مکتب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسکول کالجز کا رخ کرتے ہیں، لیکن مکاتب میں ایمانیات کے تعلق سے، عقائد کے تعلق سے جو ان کی گراؤنڈنگ ہونی چاہیے، جو محنت ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ مکاتب میں وہ ناظرہ کر لیتے ہیں، اور ناظرہ کے بعد کچھ صورت حفظ کر لیتے ہیں، اور یوں مکتب کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اسکول کالجز جاتے ہیں۔ مکتب میں پڑھنے کی وجہ سے یہ تو ہوتا ہے کہ انہیں اپنے ایک اسلامی ماحول، یعنی بطور یادگار ان کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے کہ ہاں ہم ایک اسلامی ماحول میں پڑھتے تھے، لیکن اگر وہ اس کے مخالف ماحول میں چلے جائیں تو بہت جلدی وہ متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات آئی کہ ایسا نصاب بھی ہونا چاہیے مکاتب کے لیے کہ جس میں ہم ایمانیات کے اوپر بحث کریں، اور بچوں کی سائیکالوجی اور ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی صلاحیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ان کے ذہن میں ایمانیات کو کامن سینس کی بنیاد پر راسخ کر دیں، یعنی ایسے دلائل دیں جو کامن سینسیکل ہوں کہ جو ہر ایک آدمی ان کو سمجھ سکے۔ تو اس تعلق سے فکر مندی پائی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے نوجوان فضلاء اس ایک میدان کو ہی کا انتخاب کر لیں کہ مکاتب کے نظام میں کس طریقے سے عقائد اور ایمانیات کے اوپر ہم کریکولم مرتب کر کے وہاں رائج کریں، تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوگی، چونکہ مکاتب سے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں بچے وابستہ ہیں دنیا بھر میں۔ پھر ایک تو یہ بات ہو گئی، دوسرے یہ کہ جو تعلیمی نظام ہے، تعلیمی نظام میں بھی اصلاح کی بے انتہا ضرورت ہے۔ مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کہیں بھی اگر ہمارے ملک میں، انڈیا کی بات کر رہا ہوں بلکہ پڑوس ملک میں بھی، اور اسی طریقے سے دنیا کے دیگر ممالک میں، جب مسلمانوں کی تعلیمی مسئلے کے اوپر کوئی گفتگو یا کانفرنس ہوتی ہے تو سب سے پہلے اور سب سے آخری جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدارس کے نصاب میں اصلاح کرنی ہے۔
یہ گفتگو ہم نے نہیں سنی کہ اسکولوں کے نصاب میں اصلاح کرنی ہے، یعنی اسکول کے نصاب کو انہوں نے کمپلیٹ اور پرفیکٹ سمجھ لیا اور مدارس کے نصاب کو انہوں نے امپرفیکٹ اور انکمپلیٹ سمجھا ہے، اور اصلاح کی بات وہاں کرتے ہیں۔ اور جب ہم جیسا کوئی شخص ان کی اس فالٹ لائن کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کے ایجوکیشن سسٹم میں اس قدر خرابیاں اور بیماریاں ہیں کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم ایک ایسے یعنی غلام کو جنم دیتا ہے جس کا کام صرف کیپٹلزم کو فیول پرووائڈ کرنا ہے، تو پھر وہ چیوجبی ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی اصلاحی تجاویز کو قبول نہیں کرتے۔ تو یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر جو دنیا بھر کے مخلص اور دیندار ایجوکیٹرز ہیں ان کو مل بیٹھنا چاہیے اور ایجوکیشن کے نظام کی اصلاح کرنی چاہیے۔ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ہمارے مکاتب میں جو پڑھایا جا رہا ہے وہاں پر شعوری ایمان پیدا نہیں ہو رہا ہے، کہ صرف وہ کچھ فقہی مسائل پڑھ لیتے ہیں، کچھ مسئلے مسائل جان لیتے ہیں، مگر عقیدہ جیسا پڑھایا جانا چاہیے ویسا نہیں پڑھا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے کہ جامعہ بھی تقریباً 2000 سے زیادہ مکاتب چلاتا ہے، تو ہم بھی نیا نصاب تیار کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے کہ اس کو کس طریقے سے ہمیں مرتب کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال ہمارے طلباء کے ذہن میں یہ آتا رہتا ہے کہ عام طور پر جو نوجوان جدید تعلیم یافتہ ہیں ان کے ذہن میں سب سے زیادہ جو سوال آتا ہے وہ تقدیر سے متعلق ہوتا ہے۔ ابھی 4-6 دن پہلے ایک طالب علم میرے پاس آیا اور کہا کہ میرے ذہن میں کچھ سوال ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو سب سے پہلا سوال اس نے تقدیر کا کیا۔ تو یہ تقدیر کا جو مسئلہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہرحال پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں جتنا اسے مشکل بنایا گیا ہے۔ تو ایسے جو بہت کامن سوالات ہیں وہ ان سوالات کے لیے ہمارے ان جدید فضلاء کو کس طریقے سے اور کن لوگوں کی اور کیسی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ تقدیر کے تعلق سے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا بھی بڑا نفیس کلام ہے ان کی کتابوں میں، خصوصاً تقریر دل پذیر میں۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اشرف الجواب میں، اور اسی طریقے سے علامہ شبیر احمد عثمانی کی کتاب ہے مقالات عثمانی، اس میں بھی تقدیر کے مسئلے پر گفتگو ہے، اور انہوں نے حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے نے جہاں جہاں تقدیر پر کلام کیا ہے اس کو انہوں نے ایک جگہ جمع کر کے اس کی تشریح کی ہے۔ تو یہ چند وہ مصادر ہیں کہ جن کی طرف ریفر کیا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کا مسئلہ اصل میں جو کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خدا کا علم ہمیں مجبور کر رہا ہے۔ خدا اگر ہمارے فیوچر کو، ہمارے مستقبل کو جانتا ہے تو اب ہم اس کے سامنے مجبور ہو گئے، کچھ اور نہیں کر سکتے۔ یہاں سے تقدیر کے تعلق سے پرابلم جنم لیتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میری لائیو اسٹریم پہ ایک شخص آیا اور اس نے ایک حدیث کا ریفرنس دیا، اور اس نے کہا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم کے صلب سے 2 جماعتیں نکالیں، اور ایک جماعت جہنمیوں کی تھی اور ایک جماعت جنتیوں کی تھی۔ تو جب پہلے ہی وہ جماعتیں نکال دیں تو پھر ہم تو مجبور ہو گئے۔ تو میں نے اس سے سوال کیا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کون سی جماعت میں تھے؟ کیا آپ دائیں والی جماعت میں تھے یا بائیں والی جماعت میں تھے؟ اس نے کہا اس کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر علم نہیں ہے تو پھر آپ کا کام صرف یہ رہ گیا کہ آپ عمل کرتے رہیں۔ اگر آپ کے پاس علم ہے کہ آپ دائیں میں تھے تو پھر آپ آرام سے بیٹھیں، اور اگر آپ کے پاس یہ علم ہے کہ آپ بائیں میں تھے تو پھر آپ فکر مند ہوں۔ لیکن جب آپ کو اس کا علم ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا کام سوائے اس کے کہ آپ عمل کریں کچھ اور نہیں ہے۔ یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو کہ ایک انسان عمل کرتا رہے اور اس چکر میں نہ پڑے۔ تو تقدیر کا براہ راست تعلق خدا کے علم سے ہے، اور خدا کا علم کلی، علم محیط ہمیں کسی بھی صورت میں مجبور نہیں کرتا ہے۔ اس کے اوپر بہت تفصیلی کلام علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے کیا ہے، بہت سی مثالیں دی ہیں۔ ہمارے ویورز کو بھی اور طلباء مدارس کو بھی میں اس بات کی ترغیب دوں گا کہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ جی ابھی اتفاق سے 2 دن پہلے ہی میری نظر سے گزری کہ اس کتاب میں حضرت شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ادریس کاندھلوی اور حضرت قاری طیب صاحب، ان تینوں حضرات نے تقدیر کے سلسلے میں جو بات کہی ہے تو ایک ہی جگہ پر کسی شخص نے جمع کی ہے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے طلباء تک بھی اس کو پہنچایا جائے تاکہ طلباء تک کے صحیح پیغام پہنچ سکے۔ ہمارا جو نوجوان طبقہ اسکول اور کالجز میں ہے، اس نوجوان طبقے کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس بھی بڑی تعداد میں طلباء ہے، ہمارے یہاں ماحول ملتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کے اوپر اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ ان لوگوں کو دین سکھایا جائے، مگر چونکہ یہ لوگ 8-8 10-10 12-12 سال ایسے ماحول میں رہ کر آتے ہیں جہاں پر ان کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہوتی ہے، تو
ہزار کوشش کے باوجود بھی یہ دین کی طرف آتے نہیں ہیں. تو اس سلسلے میں آپ کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، کوئی ایسا خاکہ ہے کہ ان طلباء کو کس طریقے سے رغبت دے کر دین سکھایا جائے اور دین سے وابستہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرآن کریم کی محبت پلائی جائے؟ ایسا کوئی خاکہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ان طلباء پر اس طرح سے محنت کی جانی چاہیے. جی ہاں، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور یہ ایک یعنی بہت عجیب بات ہوگی کہ ایک اسلامی ماحول میں مدرسے کے سامنے رہتے ہوئے بھی اگر یہ فکر ہے کہ طلباء دین نہیں سیکھ پا رہے ہیں، تو یہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا جو اس ماحول میں نہیں ہیں، وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے اور پڑھ رہے ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان طلباء میں جو کہ کالجز میں ہیں، آپ کے یہاں کی مختلف فیکلٹیز میں ہیں، ان میں کچھ اس طرح کے افراد ہوں کہ جو دیندار ہوں، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ علماء ہوں، اور وہ چاہے جماعت کے ناحیے سے یا اسی طریقے سے وقتاً فوقتاً سیمینار کر کے. ہمارے یہاں یورپ اور امریکہ میں یونیورسٹیز اور کالجز میں ایک کانسیپٹ چلتا ہے MSA کا، یعنی مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشنز. ہر کالج میں اور ہر یونیورسٹی میں MSA ہوتی ہے، یہاں جتنے بھی انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں، اور یہ ساری کی ساری MSA انڈیپینڈنٹ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک کالج کی MSA دوسرے کالج سے یا ایک یونیورسٹی کی دوسری یونیورسٹی سے مربوط ہے. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف ثقافتی اور ریلیجس ایونٹس آرگنائز کرنا. وہ ہفتے واری بھی ہو سکتے ہیں، وہ مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں. دوسرے یہ کہ یہ اپنے ہی میں سے کچھ ایسے لوگوں کو منتخب کرتے ہیں جو جمعہ کی نماز پڑھاتے ہیں. تو جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے منتخب ہوتے ہیں تو وہ خود اس ذمہ داری کو محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں امام بننا ہے، تو ہمیں امام جیسا دکھنا بھی ہے اور امام جیسے بولنا بھی ہے، اگرچہ وہ عالم نہ ہو. پھر وہ اپنے قرآن کی اصلاح بھی کرتے ہیں، اپنی تجوید بھی ٹھیک کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر ایک آدمی ایسا ہی ہو، لیکن ایک لہر چل پڑتی ہے. اب امریکہ میں یا یورپ میں مسئلہ یہاں آ جاتا ہے کہ جب MSA لیڈرشپ ذرا سی لبرل ہوتی ہے تو پوری جو آرگنائزیشن ہے وہ لبرل ہو جاتی ہے، اور جہاں MSA لیڈرشپ روایت پسند ہوتی ہے تو پوری آرگنائزیشن روایت پسند ہو جاتی ہے. اور میرے سامنے اتفاق سے میرے علم میں دونوں نمونے اور دونوں سیمپلز ہیں. اگر آپ نے وہ پیٹرن اختیار کیا کہ ہر کالج اور جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں ہر ایک میں ایک MSA ہے، اس کے ثقافتی اور ریلیجس پروگرامز ہیں اور لیڈرشپ ریلیجس ہے، تو الناس علی دین ملوکہم، تو اس بات کا امکان ہے کہ جو طلباء اس سے جڑیں گے اور آپ مینڈیٹوری اس میں پارٹیسپیشن کر دیں. تو یہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں آ گیا. تو جب آپ نے مینڈیٹوری پارٹیسپیشن کر دیا تو ممکن ہے کہ جب وہ یہ باتیں سنیں دین کی، بار بار سنیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ان کے اوپر اثر ہوگا. اسی طریقے سے اولیاء اللہ ماشاء اللہ ہندوستان میں صالحین و صادقین کی کوئی کمی تو ہے نہیں ہے، بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں. تو ان کے درمیان ان حضرات کو لے کے جانا اور ان کی مجالس میں کچھ دیر بٹھانا، یہ بھی ایک اہم چیز ہوگی. قرآن کریم نے تو اس نسخے کو نسخہ اکسیر بتایا ہے، نسخہ کیمیا بتایا ہے کہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. تو اگر یہ حضرات صادقین کے ساتھ کچھ دیر بھی گزار لیں تو اس کا اثر ان کے قلب کے اوپر انشاءاللہ ضرور پڑے گا. جی جزاکم اللہ خیر فی الدارین. ویسے ہمارے ہاسٹل وغیرہ میں تعلیم کا نظام، نمازوں کا نظام، اور کچھ ماشاءاللہ جو طلبہ ہوتے ہیں دیندار، وہ لوگ جماعت کے لیے اور تبلیغ کے لیے بھی بڑی محنت اور کام کرتے ہیں، تو اچھا خاصا اثر ہوتا ہے. لیکن ہمارا ایک منشا ایسا ہے کہ یہ لوگ کچھ نہ کچھ بنیادی طور پر اچھی طرح سے اپنا عقیدہ ہی صحیح کر کر چلے جائیں. تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی ہم لوگ کوشش کریں گے. ذہن میں اس وقت ایک خاکہ یہ بنا ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ امت عقیدے سے ہی واقف نہیں، اور ہم اب تک کے امت کو عقیدہ ہی صحیح ڈھنگ سے نہیں پہنچا سکے. تو ہم لوگ سال میں 1 یا 2 مرتبہ ہمارا ایک مجلہ ہے شاہراہ علم، اس کا خصوصی شمارہ نکالتے ہیں. تو اس مرتبہ ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ عقیدے پر عصری اسلوب میں ایک خصوصی شمارہ لایا جائے، اور رمضان سے پہلے ان طلباء کو بھی تیار کیا جائے جو ہمارے طلباء تراویح پڑھانے کے لیے جاتے ہیں انہیں، اور ساتھ ساتھ میں وہ مواد علماء تک اور سارے لوگوں تک پہنچایا جائے، تاکہ رمضان کے مہینے کو غنیمت سمجھ کر جہاں امت مسجدوں کی طرف آتی ہے، کم از کم ہم لوگ عقیدہ ہی ان کا مضبوط کر لیں. اس لیے کہ اگر عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے سارے مسائل آسان ہو جاتے ہیں. تو عقیدۃ الطحاویہ یہ عرب ملکوں کے اندر میں چھوٹا سا متن ہے 50-60 صفحے کا عربی کا، وہاں پڑھایا جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ درجے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر کسی ایسے متن کو رائج نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے بڑی دشواری ہوتی ہے. تو آپ سے بھی انشاءاللہ ہم درخواست کریں گے کہ اس کے لیے خاص طور پر کون سے ایسے نظریات ہیں جن نظریات کی وجہ سے ہمارے عقیدے کے اوپر اثر ہوتا ہے
ان کا تعارف اور ان سے بچنے کی کیا تدابیر ہو سکتی ہے، اس پر آپ کی طرف سے بھی کوئی مضمون آ جائے گا تو اس کو بھی ہم لوگ شامل کریں گے، اور اس طرح سے امت کو عقیدے میں رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور ہمارے دوسرے مہمان بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ کا بھی استقبال ہے، ماشاءاللہ آپ اس میدان میں کافی کام کر رہے ہیں۔ افتخار صاحب، آپ نے اس موضوع پر کتاب بھی لکھی ہے، جیسا کہ آج صبح میں طلباء کو میں نے کہا کہ بھئی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے، تو ہندوستان کے تناظر میں آپ کے کیا تجربات ہیں مغربی افکار اور مغربی نظریات کے سلسلے میں؟ بہت شکریہ۔ ہندوستان یا ہندوستان کے دیگر جو بھی ممالک ہیں، یعنی کہ ہم گلوبل آسپیکٹ میں اگر بات کریں تو یہ بات طے ہے کہ جو مغربی افکار ہے یا مغربی پیراڈائم ہے نا، ویسٹرن پیراڈائم، ویسٹرن ورلڈ ویو، حاوی یہی ہے۔ ہاں بس یہ ہوا ہے کہ کولونائزیشن کے بعد 1947 یعنی کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ایک تبدیلی جو اس میں آئی ہے وہ بس یہ آئی ہے کہ اس عنوان کے اندر یعنی کہ مغربی پیراڈائم کے اندر ایک لوکلائزیشن کا ٹرینڈ ابھرا ہے۔ مطلب وہ ہیں بنیادی طور پہ مغربی، لیکن اس کے اندر وہ چند چیزوں کو جو کہ ان کے لوکل ممالک سے یا ان کے لوکل علاقے سے نکلی ہوئی ہے اس کو وہ انٹروڈیوس کراتے ہیں اور اس کو وہ مغربی پیراڈائم میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس پہ ایک بہت لٹریچر تیار ہوا، جس کو ہم لوگ پوسٹ کولونیل لٹریچر کے نام سے جانتے ہیں، لیکن اس سے کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے۔ جو افکار ہیں انڈین کانٹیکسٹ میں اگر ہم پارٹیکولرلی بات کریں تو یہاں جو خطرہ ہے الحاد کے ساتھ ساتھ وہ شرک کا بھی ہے، کہ یہاں الحاد یعنی انکار خدا ایک مظہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں، جو پچھڑے علاقے میں رہتے ہیں، جن کا انٹریکشن زیادہ مغربی افکار سے نہیں ہوتا یا جو اعلیٰ تعلیم کی طرف نہیں جاتے ہیں، تو ان کے اندر جو لوکل مظاہر ہیں جو کہ شرک لے کر آتے ہیں وہ اس سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے انڈین کانٹیکسٹ میں جو چیلنجز ہے وہ دوہرا ہو جاتا ہے کہ ہم ایتھیزم کے حوالے سے یعنی کہ صاف طور پہ دو طبقے ہمیں دکھتے ہیں، ایک وہ جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہے یا اپر مڈل کلاس طبقہ ہے جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جاتا ہے یا جو ایلیٹ سوسائٹیز میں رہتا ہے، تو وہ زیادہ تر ویزیبلی یعنی کہ صرف افکار میں نہیں بلکہ اعمال کے اندر بھی وہ مغربیت دکھتی ہے اس میں۔ جو گاؤں میں رہنے والے طبقے ہیں وہ افکار میں تو مغربی ہوتے ہیں لیکن اعمال میں ان کے اندر مشرکانہ رسم و رواج ہوتا ہے۔ تو یہ دو ٹرینڈ ہیں جس پہ ہمیں دو الگ الگ اسٹریٹجیز بنانی ہوں گی کہ ایلیٹ کلاس طبقے کے لیے الگ طرح کے اسٹریٹجیز ہونے چاہیے، اور جو گاؤں میں یا پچھڑے علاقوں میں ہیں جہاں زیادہ ایکسیس نہیں ہے مغربی افکار کا، ان کے اوپر ہم کلچرلی زیادہ فوکس کریں، افکار کی جگہ ہم کلچرلی ان کو انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں ایسا سنا آپ بھی مکاتب کے کیریکولم کے اوپر کوئی کام کر رہے ہیں، تو جو شہروں میں رہتے ہیں جو ہائر ایجوکیشن کی طرف جا رہے ہیں ان کے لیے کوئی الگ نظام، اور جو دیہاتوں کے ہیں ان کے لیے کوئی الگ نظام ایسا ہے یا ایک ہی نصاب آپ کے پاس تیار ہو رہا ہے؟ بنیادی طور پہ ہمارا جو کام ہے تو وہ تو ابھی ہم صرف ایلیٹ کلاس طبقے کے لیے اپر مڈل کلاس کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بالکل دو الگ الگ سمجھیں کہ فیلڈ ہے۔ تو لیکن جو پرائمری لیول ہے وہ تو سیم ہوگا دونوں کے لیے، پرائمری لیول پہ جو ہے وہ سیم کیریکولم آپ کو انٹیگریٹ کرنے ہوں گے۔ جو ڈفرینسز آئیں گے وہ مڈل یعنی کہ سمجھیں کہ پرائمری کے بعد کا جو لیول ہے اس میں کچھ مضامین کی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ہاں بنیادی طور پہ جو تبدیلی آئے گی وہ گریجویشن لیول پہ ہائر جب جاتے ہیں، اور خاص کر کے پھر وہاں صرف اپر مڈل کلاس یا ایلیٹ کلاس یا لوور کلاس کا مسئلہ صرف نہیں رہ جاتا، بلکہ وہاں سبجیکٹ کے اعتبار سے بھی جو ہے کوشچن ارائزز ہوتے ہیں زیادہ تر۔ مثال کے طور پہ جو سوشل سائنسز میں ہوں گے، آرٹس یا ہیومینٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، ان کے سوالات بالکل الگ طریقے کے ہوں گے، ان کے شکوک و شبہات بالکل الگ طریقے کے ہوں گے۔ جو سائنس فیلڈ کے ہوں گے ان کے اندر ایک تو مطلب عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس جو ہے وہ گمراہی کی وجہ ہے اور سائنس سے وہ ایتھیزم کو جوڑتے ہیں، لیکن یہ ایک ٹرینڈ ہے، میں نے مطلب ہر جگہ دیکھا، صرف مسلمانوں میں نہیں نان مسلمس میں بھی، کہ سائنس کے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ مذہب کے سمجھے کم بیزار ہوتے ہیں، وہ مذہب سے کم بیزار ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز انجینئرنگ وغیرہ کرتے ہیں یا ایون سائنس میں پی ایچ ڈی وغیرہ بھی کرتے ہیں، تو وہ کم بیزار ہوتے ہیں مذہب سے۔ جو سوشل سائنسز والے ہوتے ہیں، لٹریچر پڑھنے والے جو یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں، وہ زیادہ مذہب بیزار ہوتے ہیں۔ تو دونوں کے لیے پھر ایڈوانس لیول پہ جو ہے وہ ہمیں الگ الگ طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا۔ اچھا، ماشاء اللہ۔
اور آپ نے جو کتاب اپنی لکھی ہے اس کا نام، اس کا تعارف، اور اس کتاب میں آپ نے کیا کیا چیزیں پیش کی ہے، وہ کتاب کس طبقے کے لیے آپ نے لکھی ہے، مدارس کے طلباء کے لیے یا کالج کے طلباء کے لیے، تاکہ معلوم ہو سکے آپ کی کتاب سے ہم بھی متعارف ہو سکیں؟ کتاب دونوں زبان میں بائی لنگوئل ہے، اردو میں اور انگلش میں۔ اردو میں اس کا نام مبادیات مغربیت ہے اور انگلش میں انٹرو ٹو ویسٹرنزم ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ یہ مضمون تھوڑا سا دقیق ہے، پیچیدہ ہے، اور جو فلسفے کا مضمون ہوتا ہے اس کو آسان زبان میں ڈھالنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ اردو میں بھی سہل ہو اور انگلش میں بھی سہل ہو۔ اب جو قارئین ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، وہ بتائیں گے کہ میں کتنا اس کوشش میں کامیاب ہوا ہوں۔ بہرحال اس کا جو مقصد ہے لکھنے کا، میں جب ان تمام چیزوں کو پڑھ رہا تھا اپنی روایت کو، تو خاص کر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے جو میتھڈ ہیں وہ آج بھی بہت ویلڈ ہیں اور ہمیں انسپائر کرتے ہیں، تو میں نے ان کے ہی میتھڈ کو ایک طریقے سے سمجھیں کہ آئیڈیل بنا کے سامنے رکھ کے کچھ کوشش کی۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحافۃ الفلاسفہ کے رد سے پہلے ایک کتاب لکھی ہے جو کہ مقدمہ ہے تحافۃ الفلاسفہ کا، اس کا نام ہے مقاصد الفلاسفہ۔ اس کے اندر انہوں نے جو فلسفیوں کے پورے عقائد یا ان کے جو الگ الگ 4 شاخیں ہیں فلسفے میں اس زمانے میں تھیں، اس کو ان ڈیٹیل انہوں نے اس میں تذکرہ کیا، اس کا ذکر کیا، اس کے بعد اس کا رد کیا۔ تو مبادیات مغرب بنیادی طور پہ مقاصد الفلاسفہ کے نہج پہ لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے اندر میں نے کریٹیک نہیں کی ہے، مغرب کی کریٹیک الا ماشاء اللہ کہیں کہیں اور بنیادی طور پہ آ گئی ہے، کیونکہ میں اس سے بالکل اتفاق نہیں رکھتا ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ میرے اثرات اس میں آئے نہیں، تو وہ کہیں کہیں کریٹیک ہے اس میں، لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ایک تفہیم پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہم کسی بھی افکار کے اوپر رد کریں تو رد سے پہلے اس فکر کو جاننا ضروری ہے، تو مؤثر رد ہی ہم کر پائیں گے۔ تو اس کے اندر 3 باب ہیں۔ پہلا باب جو ہے وہ وجودیات سے متعلق، حقیقت، ریالٹی سے متعلق ہے، جس کو میٹا فزکس یا آنٹولوجی بھی کہا جاتا ہے فلسفے کے برانچ میں۔ اور دوسرا باب جو ہے وہ ایپسٹیمولوجی سے متعلق ہے، جس کے اندر ہم علم کے بارے میں، علم ہے کیا، علم کے الگ الگ تصورات کیا ہیں، علم کے ماخذ کیا ہیں، ذرائع اسباب کیا ہیں، اور مغرب کے اندر علم کو لے کے مطلب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ مغرب کو ایک یونیفائڈ تھاٹ ہے، ایک متحد جو ہے وہ فکر ہے۔ نہیں، مغرب کے اندر اتنی فرقہ واریت ہے کہ جب آپ اندر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ مطلب عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنا ہے تو کون سا اسلام، تو سیم وے میں اگر آپ مغرب میں جائیں گے تو وہاں کوئی ایک فکر نہیں ہے کہ کون سا سیکولرزم، کون سا لبرلزم، یا کون سا جو ہے وہ کیپٹلزم یا سوشلزم، وہاں فردر بہت سارے اسکول ہیں ان کے۔ تو اس کا ہم نے تعارف پیش کیا، جو بھی الگ الگ اسکولس ہیں، وہاں ریشنلزم ہے یا امپیریسزم ہے یا کانٹ کی جو الگ سے ایک پوری اسکول ہے ایپسٹیمولوجی کو لے کر کے۔ اسی طرح اخلاقیات کے اندر ایک جو آخری باب ہے اخلاقیات سے متعلق، اس کے اندر بھی ہم نے مغرب کے فلسفے کے جو جدید اخلاقیات ہے اس کی نچوڑ پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے کون کون سے فاؤنڈرز ہیں الگ الگ افکار کے، جیسے یوٹیلیٹرینزم کیا ہے، اسی طریقے سے ڈی آنٹولوجیکل ایتھکس کیا ہے، اسی طریقے سے سبجیکٹیوزم کیا ہے، آبجیکٹیو ایتھکس کیا ہے۔ تو ان سب کا ایک تعارف پیش کیا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو پڑھنے کے بعد مغربی افکار کی ایک تفہیم، بنیادی تفہیم پیدا ہو جائے گی، جس کی بنیاد پہ ہم آگے مغرب کا مطالعہ اور اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جی ماشاءاللہ۔ مفتی صاحب، آپ کے بارے میں بھی کہیں سنا کہ آپ بھی مغربی افکار کے تعارف پر کوئی مواد تیار کر رہے ہیں، کوئی کتاب تیار کر رہے ہیں، تو اس کے سلسلے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ جی ہاں، سنا تو میں نے بھی ایسا ہی ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ 2020 سے لے کر 2023 تک 3 سال میں نے رد الحاد پر کورس پڑھایا ہے، اور الحمدللہ مدارس اور جامعات سے وابستہ ایک بڑی تعداد نے اس کورس میں حصہ لیا، اور تقریباً 11-12 مختلف موضوعات پر، کہ جس میں جسے انہوں نے کہا عاصم بھائی نے کہ ایپسٹیمولوجی ہے، اسی طریقے سے لبرلزم ہے، ڈارون ایوولوشن ہے، سیرت و سنت کے اوپر اعتراضات، قرآن پر اعتراضات، سیکولرزم ہے، فیمنزم ہے، ٹرانسجنڈرزم ہے، سائنٹزم ہے، ان تمام موضوعات کے اوپر ہم نے ہفتوں گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد اس گفتگو کو ٹرانسکرائب کیا گیا، اور کچھ وقفے سے میں اس پر تصحیح کا کام کر رہا ہوں، اور دعا کیجیے گا کہ رمضان کے بعد وہ مکمل آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ ماشاءاللہ، انشاءاللہ۔
تو ماشاءاللہ مطلب ہم نے جو سنا وہ صحیح ہے یعنی. جی ہاں بالکل صحیح. جزاکم اللہ. ہمارے پاس جو کہ آڈینس بیٹھے ہیں اس میں کچھ طلبہ ایسے بھی ہیں جو اسکول اور کالج سے تعلق رکھتے ہیں. تو ایسے طلبہ جو غیروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی تہذیب اور اس کے اثرات کو قبول کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، ایسے طلبہ کو، ہمارے ایسے نوجوانوں کو اور ایسے بچوں کو کیا پیغام دیا جا سکتا ہے اس موقع پر؟ اصل میں جب ایک تہذیب سے وابستہ لوگ دوسری تہذیب سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کے پیچھے جو بنیادی سبب ہے وہ احساس کمتری ہے. اور اگر آپ اس احساس کمتری سے نکل جائیں اور اس کا شکار نہ ہوں تو چاہے آپ مخالف کی تہذیب کے گڑھ میں دن رات کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ اس سے متاثر نہیں ہوں گے. تو ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو نظام حیات ہے ویسا نظام حیات دنیا میں کسی دوسری قوم کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نظام حیات کیا ہے. اگر ایک آدمی کو ہم صرف یہ کہیں کہ تمہارے پاس نظام حیات ہے اور اس کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہے، تو یہ چیز اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی. تو اصل مسئلہ جہالت اور علم کہا جاتا ہے کہ جہاں جہالت ہوگی وہاں تأثر ہوگا دوسرے سے، اور جہاں علم ہوگا وہاں تاثیر ہوگی. تو تأثر اس لیے ہے کہ جہالت ہے اور تاثیر اس لیے نہیں ہے کہ علم نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم لوگ سب مل کر یہ عہد کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مرغوبیت کی اس بیماری سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور امت کے ہر طبقے تک اسلام کے صحیح عقیدے کو پہنچانے کی کوشش کی جائے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس معاملے میں توفیق نصیب فرمائے. اگر ہمارے آڈینس میں سے کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو ان کے 2 یا 3 سوال کے جواب دیے جائیں گے انشاءاللہ. جی مفتی صاحب، ہمارا یہ سوال ہے کہ ہندوازم میں جیسا کہ اکثر ہندو یہ کہتے ہیں، وہ مثالیں بھی دیتے ہیں کہ جو مورتی پوجا ہے تو اس کی ہم پوجا نہیں کرتے، اس کو ہم ذریعہ بناتے ہیں گاڈ کو پوجنے کا، بھگوان کو پوجنے کا. تو ہم اس کی پوجا نہیں کرتے، ہم گاڈ کی پوجا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے. دوسرا میرا یہ سوال ہے، جیسے ہم باہر اسٹوڈنٹس سے جب ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو ہمارے ہی جو اسٹوڈنٹس ہیں، مسلم اسٹوڈنٹس، تو ان میں ہم ایک بات دیکھتے ہیں کہ ان کا جو یقین ہے، ان کا جو ایمان ہے وہ کمزور ہمیں ملتا ہے. کیسے کہ یار نمازیں پڑھتے ہیں، کیا ہوں گا، دعا کرتے ہیں، ہماری دعا تو قبول نہیں ہوتی ہے، یا پھر ہمارے اتنے مطلب پریشانیاں ہیں، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کیوں نہیں کرتا جب ہم اتنا کہتے ہیں. اور وہ دیکھتا ہے کہ غیر جو ہے آج کے دور میں اتنی ترقی کر رہا ہے، مسلمان دعا کر رہے ہیں، علماء ہمارے اتنے پیچھے محنت کر رہے ہیں، پھر بھی آج ہم کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور سے انڈیا میں کہ مسلمانوں پر ایسے حالات ہے، حالات حاضرہ میں فلسطین ہو گیا، پھر ایران ہے، پھر جہاں کی بھی جو وار چل رہی ہے، تو دیکھتا ہے کہ مسلمانوں پر کیوں حالات ایسے. تو ان کا ہم کس طریقے سے جواب دیں، کیسے ہم ان کو سمجھائیں؟ جزاکم اللہ خیرن. پہلے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ کہ برادران وطن کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جب مورتی کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو دراصل مورتی کے ذریعے ہم خدا تک پہنچ رہے ہیں، یہ عبادت خدا کی ہی ہے. یہ بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ مورتی کو اگر اس جگہ سے ہٹا دیا جائے اور اس کا ڈائریکشن بدل دیا جائے، مثلا ایسٹ سے اس کو آپ ویسٹ میں رکھ دیں، تو جو پوجا کرنے والا شخص ہے اس کا رخ بھی ایسٹ سے ویسٹ کی طرف ہو جائے گا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کی عبادت نہیں ہو رہی ہے بلکہ دراصل مورتی کی ہی عبادت ہو رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جس مورتی کی پوجا ہو رہی ہے اس مورتی کی خدمت بھی ہوتی ہے، اور جو منتر پڑھے جاتے ہیں وہ بھی اسی مورت کے لیے یا جس کردار کی وہ مورتی ہے اس کے لیے پڑھے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہے تو وہ پتھر لیکن منتر پڑھے جا رہے ہیں کسی اور کے لیے. مثال کے طور پر ہم کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں لیکن پوری نماز میں کعبہ کا کہیں تذکرہ نہیں آتا ہے، بیت کا تذکرہ کہیں نہیں ہے، رب البیت کا تذکرہ ہے. اللہ اکبر کہتے ہیں، الکعبۃ اکبر نہیں کہتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، سمیع البیت لمن حمیدہ نہیں کہتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ رب کعبہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کعبہ کے لیے نہیں. اور وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ اس مورتی کے لیے پڑھ رہے ہیں، مورتی بنانے والے کے یا اس نظر نہ آنے والی ذات کے لیے نہیں. ایک تو 2 باتیں تو یہ ہو گئی. تیسری بات یہ ہے کہ جس ذات تک براہ راست پہنچا جا سکتا ہے اور جس نے خود اپنے تک پہنچنے کا راستہ براہ راست بتا دیا، اس تک واسطوں سے پہنچنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی اکثر میں مثال دیا کرتا ہوں کہ
ہماری مثال ایسی ہے کہ ہم کسی کمپنی کے مالک سے براہ راست ملاقات کریں اور دروازہ کھولیں اور کمپنی کے جو ہیڈ آفس میں مالک بیٹھا ہے اس کے پاس جا کر ملاقات کر لیں، اور جو اگلا بندہ ہے وہ پہلے اس پیون کا چکر کاٹ رہا ہے، پھر اس کلرک کے پاس جا رہا ہے، اس کو رشوت دے رہا ہے، پھر اس کے بعد اگلے بندے کو، یہاں تک کہ وہ آفس کے دروازے سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ تو کون ان میں بہتر ہے؟ وہ جو کمپنی کے مالک کے پاس سیدھا جا کر ہاتھ ملائے اور اپنی بات منوا لے، یا وہ جو پیون اور کلرک کے چکر کاٹے اور ان کو رشوتیں کھلائے اور پھر بھی اس کی بات پوری نہ ہو؟ تو یہ بڑا فرق ہے۔ یہ آپ کا پہلا سوال ہے۔ اور آپ کے دوسرے سوال کا جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ آخر ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہو رہی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دعائیں قبول کرنے کا وعدہ ضرور کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں دعا قبول کروں گا، لیکن دعا کیسے قبول کروں گا اس کا کوئی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ یہ ضرور کہا ہے کہ ایک شخص کہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے، انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ پہلے اپنے آپ کو درست کرو۔ ہاں، ایک شخص دعا مانگ رہا ہے، اس کی دعا بطور عبادت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو رہی ہے، لیکن اگر اس دعا کا وہ نتیجہ چاہتا ہے تو پھر اس دنیا میں اس نتیجے کو حاصل کرنے کے جو اسباب ہیں وہ بھی اسی طریقے سے اختیار کرنے پڑیں گے جیسے کہ دوسری اقوام نے اختیار کیے ہیں۔ آپ کی دنیاوی ترقی کیا ہے؟ آپ کا تعلیم کے اوپر انویسٹمنٹ کیا ہے؟ آپ کی اپنی یعنی ایکسلنس کے لیے آپ کے ایفرٹس کیا ہیں؟ مثلا ہم اگر کوئی کام کرتے ہیں تو پہلے دیکھتے ہیں کہ لوپ ہول کدھر ہے تاکہ ادھر سے شارٹ کٹ میں ہمارا وہ کام ہو جائے، اور جب شارٹ کٹ کے آپ چکر میں پڑیں گے تو ایکسلنس کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم تو وہ قوم ہے کہ جس کو ہمارے خدا نے ہمارے رسول کے ذریعے یہ تعلیم دی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ ہمیں دنیا میں بھی ایکسلنس چاہیے اور اللہ آخرت میں بھی ایکسلنس چاہیے۔ ہم وہ قوم ہے کہ جس کے نبی نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ان اللہ یحب الاحسان فی کل شیء، کہ اللہ ہر چیز میں ایکسلنس کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ مثال دی ہے کہ اگر تم کسی جانور کو بھی ذبح کرنے چلو تو اس کے اندر بھی تم ایکسلنس اختیار کرو، فاحسنوا الذبح۔ تو جب ایک چھوٹے سے پروفیشن میں ایکسلنس کی تاکید کی گئی ہے تو اس دنیا کو چلانے کے لیے جو بھی پروفیشنز چاہیے اس میں ایکسلنس کیوں نہ ہو، اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے چونکہ ہم نے دنیاوی اسباب کو اختیار نہیں کیا، صرف دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے۔ دعا کریں گے، اس کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا، وہ دعا بطور عبادت کے قبول ہوگی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیاوی ترقی کریں تو دنیا کے اسباب کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر آپ سے یہ سوال ہے کہ جب ہم ملحدین کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ان کے کیا کیا اصول ہیں اور ان کو کس طرح سے وحدانیت کی طرف لائیں؟ ملحدین کو سب سے پہلے آپ کو کیٹیگرائز کرنا پڑے گا کہ وہ کس طرح کے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے 15-20 اصول ہیں بس وہ انہی اصول کے دائرے میں ہیں۔ ملحدین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کوئی اصول نہیں ہیں، یعنی یہ ایک بے اصول آئیڈیالوجی ہے، اور بے اصول آئیڈیالوجی کے کوئی اصول نہیں ہوتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ ان کو اصول پسند بنائیں۔ مثال کے طور پر وہ ان کا پورا عقیدہ، ان کا پوری آئیڈیالوجی اور ذہنیت انکنسسٹنسی کا شکار ہے۔ انکنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ پل میں کچھ، آج کچھ اور کہیں گے، کل کو کچھ اور کہیں گے۔ مثال کے طور پر ایک طرف وہ یہ کہیں گے کہ مجھے اور آپ کو، ہم دونوں کو اس بات کا اختیار ہے کہ ہم اپنی اپنی اخلاقیات خود ہی طے کر لیں، میں اپنی اخلاقیات طے کر لوں، آپ اپنی اخلاقیات طے کر لیں۔ اور اس کے بعد جب ملحد کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ مسلمان مرتد کی سزا کو اخلاقی قدر جانتے ہیں تو فوراً وہ پریشان ہو جاتے ہیں اور اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ بھائی یہ ان کی اخلاقیات ہے، وہ آپ کی اخلاقیات ہے، تو آپ ان کو لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے دیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ انکنسسٹنسی ان کے یہاں بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ ان کو کنسسٹنسی کے اوپر لے کر آئیں گے۔ کنسسٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ توازن اور تناسب کے زندگی میں آپ جو بھی کریں وہ ایک اصول کے مطابق ہو، اور جس دن ان کے یہاں ڈسپلن اور کنسسٹنسی یہ دو چیزیں آ گئیں، الحاد کا اسی دن ان کی زندگی سے خاتمہ ہو جائے گا۔ ہمیشہ طالب علم چاہتا ہے کہ الحاد کا مقابلہ کریں، لیکن مسئلہ ان کے ساتھ یہ آتا ہے کہ الحاد کا جو وہ کوئی بھی مضمون پڑھتے ہیں یا ویڈیو وغیرہ دیکھتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پہلے مجھے علم کلام قدیم جدید فلسفہ وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جب بھی وہ تقریر دل پذیر یا انتباہات المفیدہ وغیرہ کو کھولتا ہے تو پھر وہ بند کر دیتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارا جو مد مقابل ہے، ہم کو جن کے ساتھ مناظرہ وغیرہ کرنے ہیں تو وہ قیاس استثنائی وغیرہ نہیں سمجھیں گے، اور جیسے آپ نے صبح میں کہا کہ مونس پوننس وہ سمجھیں گے، تو یہ ایک دوسری مصیبت ہے کہ تمام اصطلاحات کو انگلش ٹرمز کے اندر تبدیل کرنا۔
اور اس سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہمارے معاشرے کے اندر لادینیت اور الحاد نہیں ہے، اور جو بھی ہے تو بہت کم ہے، لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لادینیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارا جو مسلم معاشرہ ہے، نوجوان ہیں، وہ کسی نہ کسی دباؤ کی وجہ سے، والدین کے دباؤ کی وجہ سے، علماء کی عظمت کی وجہ سے وہ اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، لیکن ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات رکھتا ہے کہ روزہ رکھ لو، عمل کر لو۔ میں آپ کو یہی روک کر یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کتنے لادریہ کو جانتے ہیں ذاتی طور پر؟ نہیں، وہ ذہنی طور پر ایسا سمجھتے ہیں۔ نہیں، وہ تو سمجھتے ہیں، آپ ذاتی طور پر کتنوں کو جانتے ہیں؟ 5، 10، 20، 100؟ وہ زبان سے بول نہیں پاتے۔ نہیں، آپ نے چونکہ کہا کہ ایسے بہت سے لوگ ہیں جو لادریت کا شکار ہیں، کیا آپ کتنے لوگوں سے ملے ہیں؟ چونکہ یہ ضروری ہے، آپ ایسے ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتے۔ بلینکٹ اسٹیٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، اب جو سنے گا وہ سمجھے گا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے مسلم معاشرے میں، کہ سب لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ہم اس بات کو ایکنالج کرتے ہیں کہ کچھ شکوک و شبہات نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں، ان نوجوانوں میں پائے جاتے ہیں کہ جو علماء سے، دینی مدارس و مکاتب سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ بعض ان میں بھی پائے جاتے ہوں گے، لیکن جو اسٹیٹمنٹ آپ نے دیا ہے میں اس سے اختلاف کرتا ہوں، اور مجھے اختلاف کرنے کا حق اس لیے ہے کہ میں اس میدان میں کام بھی کر رہا ہوں۔ اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا کہ اگر آپ ذاتی طور پر جانتے ہو کہ جی میں 1000 نوجوانوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پر، ان میں سے 25 لادریہ ہیں، تو ٹھیک ہے، میں ایک پرسنٹیج، ایک سیمپل آپ کے سامنے ہمارے سامنے آ گیا، ہم اس سے ایک پرسنٹیج نکال لیں گے، لیکن یہ ایک بلینکٹ اسٹیٹمنٹ ہے۔ خیر، یہاں آپ کی بات کو میں نے منقطع کیا، معذرت خواہوں، بات مکمل کر لیجیے۔ تو ذہنی طور پر کہیں نہ کہیں اس کا متاثر ہو کر اس سے شکار ہے، اور وہ یہ عمل کرتے رہتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید عمل جزا ملنا ہوگی تو مل جائے گی، ورنہ تو وما یہلکنا الا الدہر۔ پہلا سوال آپ نے یہ کیا کہ ہم میں سے ہر ایک شخص رد الحاد پر کام کرنا چاہتا ہے۔ میں اس بات کی اصلاح کر دوں اور آپ کو یہ ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ ہر شخص اس میدان میں کام نہ کرے۔ ہر میدان کے لیے کام کرنے والے کچھ افراد ہوتے ہیں، ہم ہر ایک آدمی کو اس میدان میں لگا دیں، یا ہر ایک آدمی کو رد قادیانیت پہ لگا دیں، یا ہر ایک آدمی کو ہم تبلیغ جماعت میں لگا دیں، یا ہر ایک آدمی کو ہم تدریس میں لگا دیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں ہر جماعت میں کچھ افراد چاہیے، کچھ افراد اگر ہمیں مل جاتے ہیں اور ہر علاقے میں وہ ہوں تو اتنا کافی ہے۔ ہاں، آپ وہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں، اپنے آپ کو ڈسکور کیجئے۔ وہ سب ڈسکور سب کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، وہ ڈسکور آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ رد الحاد پر پہلے کام کریں اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کے لیے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو کتابیں علم کلام کی آپ کے نصاب میں، منطق اور علم کلام کی آپ کے نصاب میں آپ کو پڑھائی جاتی ہیں، کیا وہ آپ کو ان کتابوں میں دلچسپی ہے یا نہیں؟ اگر آپ منطق کے سبق میں بیٹھے ہیں تو کہیں آپ بازار میں تو نہیں ٹہل رہے ہیں ذہنی طور پر، لیکن اگر آپ واقعی کلاس روم میں پریزنٹ ہیں، آپ اس ٹیچرز کے نوٹس لے رہے ہیں اور جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اپنے اعتبار سے پھر اس کی ذہنی تطبیق بھی ذہن میں تطبیق کر رہے ہیں کہ دوسری مثالیں لے کر آ رہے ہیں، تو آپ کو منطق سے دلچسپی ہے۔ شرح قائد علم کلام کی ایک مسلمہ کتاب ہے، اگر آپ وہ پڑھ رہے ہیں اور اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس سے مختلف چیزوں کے استنتاج اور استخراج کر رہے ہیں تو آپ کو علم کلام میں دلچسپی ہے، اور اگر آپ رد الحاد کے میدان میں کام کریں گے تو بہت آگے جائیں گے۔ لیکن ڈسکور اسی طریقے سے ہوگا کہ نصاب کی جو عقلی کتابیں ہیں ان میں پہلے دلچسپی پیدا کریں۔ یہ آپ کا پہلا سوال تھا، اور دوسرا سوال کا جواب اس میں ہو گیا کہ جب آپ حجت الاسلام اور تقریر دلپذیر کھولتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے ایک لفظ مصیبت کا استعمال کیا کہ مصیبت یہ آتی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی، اور یہ مصیبت آنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقلی کتابیں جو نصاب کا حصہ ہیں ان کو نہیں سمجھ پا رہا ہے تو حجت الاسلام امام قاسم النانوتوی رحمہ اللہ کی کتاب تقریر دلپذیر یا آب حیات یا ان کی دوسری کتابیں صبح قیامت تک نہیں سمجھ سکتا۔ تو پہلے میں اسی لیے طلبہ مدارس کو یہ نصیحت کرتا ہوں ان کا سینئر ہونے کی بنیاد پر کہ آپ اپنی نصابی کتابوں میں خصوصاً جو معقولات کی کتابیں ہیں جس میں فقہ کی ہدایہ بھی شامل ہے، یہ بھی معقولی رنگ لیے ہوئے ہے، اس میں اتنی محنت کریں کہ کل کو غیر نصابی کوئی بھی کتاب آپ کھول لیں تو آپ فوری طور پر اس کو سمجھ لیں۔ حضرت ایک سوال یہ ہے کہ عموماً جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ایگنوسٹک ہوتے ہیں، وہ اپنے فریم ورک اور اپنے پیراڈائم سے اسلام کے اوپر کوشچن کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر ہمیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ان کا فریم ورک کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے فریم ورک میں رہتے ہوئے سارے کے سارے سوالات کرتے ہیں۔ تو ایک مسلم کو یہ ضرور علم ہونا چاہیے کہ ہمارا اپنا فریم ورک کیا ہے اور ایتھیسٹ کا فریم ورک کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مختصر وقت میں اس کی وضاحت فرمائیں۔
جی ہاں، یہ ایک اہم سوال ہے جو قدر تفصیل کا طالب ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ 2-4 جملوں میں اس کو نمٹا دوں۔ فریم ورک کا جو ہمارے محترم مفتی عبداللہ منہاج صاحب نے لفظ بولا ہے، یہ ایک اہم ایکیڈمک ٹرم ہے اور اس کے لیے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے پیراڈائم۔ تو یہ جو فریم ورک ہے ملحدوں کا یا ویسٹرن آئیڈیالوجیز کا جو شکار لوگ ہیں ان کا جو فریم ورک ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 چیزوں کے اوپر، یعنی کم سے کم 3 چیزوں کے اوپر مبنی ہے، اور میں یہاں ریفرنس دوں گا ہمارے کو پینلسٹ عاصم افتخار صاحب کی کتاب جو مبادیات مغربیت، انہوں نے پہلے باب میں ہی غالباً اس کو پہلے دوسرے باب میں نے کتاب پڑھی ہے کچھ دن پہلے، تو انہوں نے تفصیل سے ان علوم کا تذکرہ کیا ہے کہ جو ویسٹرن اور مغربی فریم ورک بناتے ہیں ان میں 3 علوم اہم ہیں: ایپسٹیمالوجی یعنی اسباب علم، انٹالوجی یعنی علم الوجود، اور اسی طریقے سے مورالٹی یعنی علم الاخلاق۔ تو ان کا علم الاخلاق، ان کا علم الوجود اور ان کا اسباب علم، یہ 3 جو علوم ہیں یہ ان کے الگ ہیں اور اس میں بہت تفصیل ہے، اور ہمارے یعنی اہل اسلام کی ایپسٹیمالوجی الگ ہے، ان کی الگ ہے۔ بنیادی فرق کیا ہے؟ ان کے نزدیک ایپسٹیمالوجی یہ ہے کہ وہ امپیریسسٹ عام طور سے ہوتے ہیں، یعنی حواس اور مشاہدے اور آبزرویشن کے ذریعے ہی وہ کس چیز کو سیکھتے ہیں، بس یہ ان کی ایپسٹیمالوجی ہے۔ ہمارے نزدیک ایپسٹیمالوجی یہ ہے کہ ہم حواس کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں، عقل کے ذریعے بھی علم حاصل کرتے ہیں، اور خبر صادق کے ذریعے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور پھر خبر صادق کی 2 قسمیں نکالتے ہیں، خبر متواتر اور خبر الرسول۔ تو یہ اتنا فرق ہے کہ جب سامنے والا اپنے فریم ورک سے بات کر رہا ہے تو آپ جنت اور جہنم کی کتنی آیتیں پڑھ جائیے، وہ یہ کہے گا کہ مجھے تو دکھاؤ جنت و جہنم، تب میں یقین کروں گا۔ تو ایسے موقع پر چاہیے یہ کہ فریم ورک پر بات ہو، چاہے جائے کہ آپ جنت اور جہنم کو معقول ثابت کرنے لگیں، آپ اس کے فریم ورک کے اوپر کوشچن اٹھائیں اور اس سے جسٹیفائی کروائیں کہ یہ فریم ورک کیوں درست ہے۔ بحث یہ ہونی چاہیے، نہ کہ اس فریم ورک کے اوپر جو یعنی اس نے نتیجہ نکالا ہے اس پر کوئی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم ہمارے دونوں مہمانوں کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں، اور انشاءاللہ مفتی صاحب سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے طلباء کے سامنے آن لائن ہی صحیح رجب کے مہینے میں کچھ دنوں کے لیے کچھ موضوعات پر جو انتہائی اہم اور ضروری ہے آپ اپنے محاضرات پیش کریں گے، تاکہ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء اور مشکات درجہ مشکات کے طلباء اس سے مستفید ہو۔ اور ہمارے عاصم افتخار صاحب تو حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ انہیں بھی ہم دعوت پیش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے یہاں پر تشریف لائیں گے۔ ہم ہمارے دونوں مہمانوں کی بے پناہ ممنون و مشکور ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں ہماری یہ گفتگو یہ مفید ثابت ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، ایمان کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، الحاد اور بے دینی اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمارے جو بھی نوجوان فضلاء کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت ان کی مدد فرمائے اور انہیں اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔